بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے ویڈیو میں ہم نے ایمان کے بارے میں جب باتیں کی تھی تو اس میں ہم لوگوں نے یہ جانا تھا کہ اللہ پر سچے دل سے ایمان رکھنا، اللہ کے پیغمبروں پر ایمان رکھنا، اللہ کے فرشتوں پر ایمان رکھنا، اللہ کی کتابوں پر ایمان رکھنا، اچھی بری قسمت پر ایمان رکھنا اور روز قیامت پر ایمان رکھنا، ان سب کو ماننے کا نام ایمان ہے۔ تو اللہ پر ایمان رکھنے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ پر ایمان رکھنے کا مطلب ہے کہ ہم اللہ کو ایک جانیں، یہ جانیں کہ وہی عبادت کے لائق ہے اور دنیا کی ہر چیز اسی نے بنائی، وہ نہ تو کسی کا باپ ہے اور نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، وہ ان سب باتوں سے پاک ہے۔ اس کے بعد ہم لوگوں نے یہ جانا تھا کہ ایمان کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ کے پیغمبروں پر ایمان رکھنا۔ اللہ کے پیغمبروں پر ایمان رکھنے سے مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں تقریباً 1,24,000 نبی بھیجے، پیغمبر بھیجے، جو حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہو کر کے جو کہ دنیا قائم ہوئی تو حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا اور وہ پہلے نبی تھے۔ اس وقت سے لے کر کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک لگ بھگ 1,24,000 رسول، 1,24,000 پیغمبر آئے اور وہ سب سچے تھے، وہ سب اللہ کے احکام کو ایک ہی چیز کو الگ الگ وقت پر الگ الگ رسولوں نے، الگ الگ نبیوں نے لوگوں کو سمجھایا اور اللہ کے خوف، اللہ کے عذاب سے ڈرایا۔ تو ان سب کو سچا ماننا، ان سب پر ایمان رکھنا، یہ ایمان کا حصہ ہے، یہ رسولوں پر ایمان رکھنے کا مطلب ہے۔ اس کے بعد اللہ کے فرشتوں پر ایمان رکھنا۔ اللہ کے فرشتوں پر ایمان رکھنے کا مطلب ہے کہ اللہ نے فرشتے بنائے ہیں جو اپنے اپنے کام پہ لگے ہوئے ہیں، اللہ کے حکم کے مطابق اپنے اپنے کاموں پہ لگے ہوئے ہیں اور بہت سارے اس میں اللہ کے حکم کے انتظار میں ہیں اور بہت سارے اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد ہم لوگوں نے 4 کتابوں کی بات کی تھی۔ اللہ کی کتابوں پر ایمان رکھنا مطلب اللہ تعالیٰ نے الگ الگ رسولوں پر کتابیں نازل فرمائی، اللہ نے الگ الگ رسولوں کو کتابیں عطا فرمائی، جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو توریت دیا گیا، تو حضرت داؤد علیہ السلام کو زبور دیا گیا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل دیا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پاک دیا گیا۔ یہ اور باتیں ہیں کہ پچھلی کتابیں رد کر دی گئی کیونکہ اس میں ملاوٹ ہو گیا اور کچھ جو چیز پہلے جائز تھی اسے اس شریعت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد اسے ناجائز قرار دیا گیا۔ اس کے بعد ہم نے بات کی تھی ایمان کا مطلب ہوتا ہے اچھی یا بری قسمت پر ایمان رکھنا۔ تو اچھی بری قسمت کا کیا مطلب کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کی قسمت لکھ دی گئی ہے اور اسی کے مطابق اسے ملے گا۔ اس کے بعد روز قیامت پر ایمان رکھنا۔ روز قیامت پہ ایمان رکھنے کا کیا مطلب ہے کہ یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ ایک دن ہم سب کو مرنا ہے، لیکن ایک وقت ایسا آئے گا کہ دنیا کی ہر چیز ختم ہو جائے گی اور اس کے بعد ہمیں ایک جگہ جمع کیا جائے گا اور وہاں ہمارا حساب کتاب ہوگا، وہاں ہماری نیکی اور برائی، ہم نیکی اور گناہوں کو تولا جائے گا۔ ہم نے اگر اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی بتائی ہوگی تو وہ نیکی ہوا، اور ہم اللہ کی مرضی کے خلاف کوئی زندگی بتایا، کوئی کام کیا تو وہ ہمارے گناہ ہوں گے۔ ان دونوں کو تولا جائے گا اور اس کے وزن میں جو بھاری ہوگا، اگر نیکی بھاری ہوگا تو ہمیں جنت دیا جائے گا، سورگ دیا جائے گا جو کہ آرام کی جگہ ہے، اور اگر ہمارے گناہ زیادہ ہوئے نیکی کے بدلے تو ہمیں جہنم میں بھیجا جائے گا جو کہ تکلیف کی جگہ ہے، پریشانی کی جگہ ہے۔ تو ہمیں
کوشش کرنی چاہیے کہ ہم برائی سے، گناہوں کے کام سے بچیں اور اللہ کی مرضی کے مطابق نیک کام کریں۔ شکریہ۔